طور کا جلوہ۔ عمر درویش جب خیمہ اکھاڑ کر سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کو روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو وہ اس حسین و جمیل لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا جو اس کی ہمسفر تھی۔ لڑکی مسلمان تھی، اس حیثیت کی وجہ سے عمر درویش اسے صلیبیوں کا اعلی کار بنے رہنے سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ 4-5 سال کی عمر میں صلیبیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ انہوں نے 20 سال کا عرصہ صرف کر کے اس پر جو رنگ چڑھا دیا تھا وہ اتارنا آسان نہیں تھا۔ بے شک لڑکی نے اپنے ذہن میں اس حقیقت کو خود ہی دریافت کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اس نے اپنے دل میں صلیبی آقاؤں کے خلاف نفرت پیدا کر کے عمر درویش سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گی، مگر عمر درویش سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ رات ایک ہی خیمے میں گزار کر صبح لڑکی نے عمر درویش سے پوچھا، مجھے شک ہے کہ تم مجھے ابھی تک اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ عورت کے جال میں الجھ کر مسلمان قوم نے بہت نقصان اٹھایا ہے عاشی۔ عمر درویش نے جواب دیا، تم بہت ہی خوبصورت ہو، تمہاری تربیت ایسی کی گئی ہے کہ تمہاری چال ڈھال، بول چال اور انداز انسان کے اندر حیوان کو بیدار کر دیتا ہے۔ میں جوان ہوں، کئی سال میدان جنگ میں اور کچھ عرصہ سوڈان کے قید خانے میں جنگی قیدی کی حیثیت سے گزارا ہے۔ اتنی لمبی مدت گھر کی 4 دیواری نہیں دیکھی۔ رات خیمے میں تم میرے ساتھ تنہا تھیں، میں رات بھر خدائے ذوالجلال سے مدد مانگتا رہا ہوں کہ میں حیوانیت کا مقابلہ کر سکوں۔ میں کامیاب رہا، خداوند دو عالم نے میری بہت مدد کی۔ پھر میں یہ سوچتا رہا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھوں یا دوست۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہارا یہ شک رفع نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تم نے میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، عاشی نے کہا، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اگر اس مہم میں جس پر تمہیں سوڈانیوں نے بھیجا ہے، سوڈانیوں کو دھوکہ دینا چاہو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہیں ہوں گی۔ یہ میں نے ہی تمہیں بتایا تھا کہ یہ جو آدمی تمہارے مرید بن کر گئے ہیں دراصل سوڈانیوں کے جاسوس ہیں۔ مجھے سوچنے دو عاشی، عمر درویش نے کہا، میں جان گیا ہوں کہ میرے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں تمہیں بھی اس جال کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تم ابھی اسی طرح کرنا جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں بھی اسی سبق اور ہدایت پر عمل کروں گا جو مجھے دی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں اس مہم سے انحراف بھی نہیں کر سکتا۔ میں انحراف کا نتیجہ جانتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ 2-3 تیروں کے رخ ہر لمحہ میری طرف رہتے ہیں، میں انہیں اس وقت دیکھ سکوں گا جب یہ میرے سینے میں اتر جائیں گے۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، عاشی نے کہا۔ میں ثابت کروں گی کہ میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ وہ اونٹوں پر سوار مسلمانوں کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ تیسرے اونٹ پر ان کا خیمہ اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ عاشی جو نیم اوریاں رہتی تھی، سیاہ کپڑوں میں ملبوس اور اس کا چہرہ مستور تھا، دیکھنے والا کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ آبرو باختہ لڑکی صلیبیوں کا ایک خوبصورت تیر ہے جو پتھر جیسے انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ موم ہو کر صلیبیوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ دور ایک گھوڑ سوار اسی سمجھ جا رہا تھا جدھر یہ دونوں جا رہے تھے۔ عمر درویش نے اس سوار کو کئی بار دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوڈانیوں کے ان جاسوسوں میں سے ہی ہوگا جو اس کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ یہ شک اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ صحرائی رہزنوں کا کوئی آدمی ہوا تو وہ کیا کرے گا۔ عاشی، اس نے اپنی ہمسفر سے کہا، اس سوار کو دیکھ رہی ہو جو افق پر جا رہا ہے؟ بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں۔ اگر یہ رہزنوں کے گروہ کا ہوا تو کیا ہم مقابلہ کر سکیں گے؟ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، عاشی نے دلیرانہ جواب دیا۔ رات کو سوتے میں ہم پر آ پڑے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی،
دن کے وقت ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تمہارے ساتھ میں ہی ایک دوست ہوں، تمہارے ساتھ میں ہی ایک دولت ہوں، وہ مجھے زندہ نہیں لے جا سکیں گے۔ صحرا کے ان خطروں میں وہ چلتے گئے۔ سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف نیچے جاتا رہا اور انہیں پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ بلند پہاڑیاں تو دور تھیں، یہ علاقہ جہاں سے شروع ہوتا تھا وہ جگہ دور نہیں تھی۔ اونٹ چلتے گئے اور وہ علاقہ آ گیا جہاں عمر درویش کو اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا گاؤں تھوڑی ہی دور تھا۔ عمر درویش خود بھی اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ گھوڑ سوار جو دور دور جا رہا تھا رخ بدل کر ادھر آ گیا اور ان سے آ ملا۔ تمہارا قیام اس جگہ ہوگا، گھوڑ سوار نے عمر درویش سے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اسے دیکھ کر عاشی نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سوار نے اس سے پوچھا، سفر اچھا گزرا؟ بہت اچھا، عاشی نے بے باک مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تم دونوں گھبرانا نہیں، سوار نے انہیں کہا۔ تمہارے سفر کے دوران تمہاری حفاظت کا ایسا انتظام ساتھ ساتھ رہا ہے جسے تم دونوں دیکھ نہیں سکے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں تک نہ پہنچ سکتی۔ تم کون ہو؟ عمر درویش نے اس سے پوچھا۔ سوڈانی مسلمان، سوار نے جواب دیا۔ اس نے کہا، اب یہ نہ سوچو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، تم بھی میری طرح اسی علاقے کے مسلمان ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو یہاں کے مسلمان ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ سوار نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اپنے کام میں کوئی گڑبڑ کی تو بغیر اطلاع قتل ہو جاؤ گے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہاں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج رات تم آرام کرو گے، کل تمہارے پاس یہاں کے لوگ آنے لگیں گے۔ عاشی کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عمر درویش کو سب کچھ معلوم تھا، اسے اس علاقے کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پھیلانی تھی اور مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا کر انہیں اس سوڈانی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا تھا جسے وہ مصر پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھا، وہ اس وقت عرب کی سرزمین پر پرسر پیکار تھا۔ صلیبیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ سوڈانی فوج کو تیار کر کے مصر پر حملہ کیا جائے، مگر سوڈانی مسلمانوں کے جنگجو قبیلے سوڈان کے باشندے ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کے معتقد اور مرید تھے۔ عمر درویش ان کے عقیدوں کو تہس نہس کرنے آیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا جب عمر درویش نے اس سوار کی مدد سے خیمہ گاڑ لیا۔ سوار نے جانے سے پہلے کہا، کل شاید مجھے تمہارے ساتھ الگ بات کرنے کا موقع نہ ملے، لوگ صبح سویرے یہاں آ جائیں گے۔ اس نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، شام کو دھندلاہٹ میں بھی وہ اوپر جو تمہیں چھاتے کی طرح درخت نظر آ رہا ہے اسے یاد رکھنا، کل رات تمہیں ادھر مشعل کا اشارہ کرنا ہے۔ کل جو کپڑا تمہیں استعمال کرنا ہے اسے صبح تیار کر لینا، میں جا رہا ہوں، اب ذرا سی حرکت میں بھی احتیاط کرنا۔ وہ لڑکی کو اشارے سے باہر لے گیا اور اسے کہا، تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں کے مسلمان وحشی ہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنی حفاظت خود زیادہ کرنی ہوگی۔ اس آدمی کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اس نے لڑکی کے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو چھیڑ کر اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، ان حسین زنجیروں میں تو تم شیر کو بھی جکڑ سکتی ہو، تم بھی تو یہیں کے مسلمان ہو۔ عاشی نے طنزیہ کہا، تم وحشی نہیں ہو، تمہیں دیکھ کر کون وحشی نہیں ہو جاتا، اس نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ سوار ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان بیچ ڈالا تھا۔ وہ دشمن کے اس زمیندوز حملے کی قیادت کر رہا تھا جو سیدھے سادے مسلمانوں کے عقیدے پر کیا جا رہا تھا۔ وہ اسی علاقے کے کسی گوشے کا رہنے والا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ قوم کی آستین کا سانپ ہے۔ اس حملے میں وہ اکیلا نہیں تھا، یہ 8-10 مسلمانوں کا گروہ تھا۔
وہ گھوڑے پر سوار ایک گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک اور آدمی مل گیا، وہ اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سوار سے پوچھا۔ ہے تو سب ٹھیک، سوار نے جواب دیا۔ کسی بھی وقت معاملہ چوپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر سلیبیوں نے مجھے پکے سبق پڑھائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی کے تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں۔ وہ کچھ بجھی بجھی اور خاموش خاموش نظر آتی ہے۔ عاشی تو کہتے ہیں کہ بہت ہوشیار اور تیز لڑکی ہے، شاید سفر کی تھکن سے تیزی ماند پڑ گئی ہو۔ سوار نے کہا، عمر درویش بھی تو وحشی ہے۔ وہ باتیں کرتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ دو آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سوار اور ساتھی ان کے پاس رک گئے۔ بتایا کہ وہ سفر میں ہیں اور اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا اور حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک بزرگ اترا ہوا ہے، صرف خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ دن کے وقت بھی دائیں اور بائیں دو مشعلیں جلا رکھتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، زبانی پڑھتا ہے۔ اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ ہم نے اسے بلایا، وہ نہیں بولا۔ اس کے خیمے کے قریب سے زمین سے دھوئیں کا بادل اٹھا، بادل اوپر جا کر غائب ہو گیا، اور اس میں سے ایک لڑکی نکلی جس کے حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ڈر گئے کیونکہ لڑکی انسان نہیں جن معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بزرگ کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان بزرگ کے منہ سے لگایا، بزرگ کے ہونٹ ہلے، لڑکی ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہم ڈر کر بھاگنے لگے لیکن زمین نے ہمیں پکڑ لیا، شاید لڑکی کی آنکھوں نے جکڑ لیا۔ اس نے ہمیں کہا، یہ خدا کا ایلچی ہے، تم سب کے لیے پیغام لایا ہے، اسے پریشان نہ کرو، یہ اس وقت خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ کل آؤ، اگر اس نے تم پر کرم کیا تو تم سب کو طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں ابھی ابھی کوہ طور سے آئی ہوں۔ اس نے بلایا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہاری تقدیر بدل دوں گا، بے صبر ہو جاؤ گے تو کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ہم لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکے، ہمارے جسم پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں بول سکے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے سر پر نور کا ہالہ تھا۔ ہم وہاں سے چلے آئے۔ ان کا لہجہ سنسنی خیز تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر حیرت اور خوف طاری ہے۔ انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے کہ حیرت انگیز بات جذبات کو ہلا دیتی ہے، سنسنی سرور دیتی ہے۔ یہی حال ان دو سننے والوں کا ہوا۔ انہوں نے دو گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر دو تین آدمیوں کو بلا لیا، اور جو انہوں نے سنا تھا وہ انہیں سنا دیا۔ سوار اور اس کے ساتھی نے دل پسند اور لذیذ سے اضافے بھی کر دیے۔ لڑکی کا حسن ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ سننے والے خدا اور قرآن کے بجائے اور اس بزرگ کے بجائے اپنے دماغوں پر لڑکی کو سوار کرنے لگے۔ ان آدمیوں نے سوار اور اس کے ساتھی کو مہمان ٹھہرا لیا۔ دوسرے گھروں کے آدمی بھی آ گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا جب اس گاؤں کے تمام آدمی سوار اور اس کے ساتھی کی رہنمائی میں اس جگہ کو روانہ ہو گئے جہاں عمر درویش اور عاصی نے خیمہ لگا رکھا تھا۔ خیمے کے سامنے چھوٹے سے قالین پر عمر درویش آلتی پالتی مارے بیٹھا، آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک ڈنڈا اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ یہ مشعلیں تھیں۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو عمر درویش سے 8-10 قدم دور 3 آدمی کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ آئے تو ان تینوں کے پاس رک گئے۔ ان 3 میں سے ایک نے کہا، میں آگے جا کر بزرگ سے بات کرتا ہوں۔ وہ 3-4 قدم آگے گیا تو یوں پیچھے کو پیٹھ کے بل گرا جیسے آگے سے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ اٹھ کر لوگوں میں جا کھڑا ہوا۔ خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ آواز میں کہا، آگے نہ جانا، مجھے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہے، یہ کوئی جن تھا جو مجھے نظر نہیں آیا۔ دوسرے 2 نے کہا، ہم جاتے ہیں، تم ڈر کر گر پڑے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آگے گئے۔
3-4 قدم گئے تو دونوں پہلے آدمی کی طرح پیٹھ کے بل گرے۔ جلدی سے اٹھے، لوگ ڈر گئے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اس بزرگ نے پہرے پر جنات کھڑے کر رکھے ہیں جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ خیمے سے ایک لڑکی نکلی، یہ عاشی تھی۔ اس نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا، تھوڑی اور منہ باریک پردے میں تھے، آنکھیں ننگی تھیں، سر سیاہ کپڑے سے ڈھانک رکھا تھا، بال شانوں سے ہوتے ہوئے سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھی تو مستور، لیکن لباس ایسا تھا کہ نیم عریاں لگتی تھی۔ اس پہاڑی علاقے کے لوگوں نے اس قسم کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے جنات میں سے سمجھ رہے تھے۔ اس کی چال بھی نرالی اور دلکش تھی۔ عاشی نے عمر درویش کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے، عاشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ وہیں کھڑے رہو، عاشی نے لوگوں سے کہا، کوئی آدمی آگے آنے کی جرأت نہ کرے۔ خدا کے ایلچی نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم وہیں کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہو۔ ان 3 آدمیوں میں سے جو آگے گئے اور گر پڑے تھے، ایک آدمی بلند آواز سے بولا، اے خدا کی طرف سے آنے والے، کیا تو آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ عمر درویش نے مخمور سی آواز میں کہا، کیا ہم اس خطے کو اسلام کی ریاست بنا سکیں گے جو سوڈان کی غلام نہ ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ عمر درویش نے غصے سے زمین پر ہاتھ مارا۔ عاشی دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمر درویش کے ہونٹ ہلے۔ عاشی اٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی، خدا کے ایلچی نے کہا ہے کہ پانی کو آگ لگ جائے تو اس خطے کو تم اسلامی ریاست بنا لو گے جو سوڈان کی غلام نہیں ہوگی۔ عاشی نے کہا، کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر انڈیل دو۔ عمر درویش سے ذرا پرے ایک کپڑا اس طرح پڑا تھا جس طرح کسی نے لباس اتار کر گٹھری کی صورت رکھ دیا ہو۔ انہی 3 آدمیوں میں سے جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے، ایک آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس پانی ہے، میں سفر میں ہوں، اس لیے پانی ساتھ رکھا ہے۔ اس نے آگے جا کر مشکیزے کا منہ کھولا اور کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ عاشی نے زمین سے مشل اکھاڑ کر عمر درویش کے ہاتھ میں دے دی۔ عمر درویش نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلائے جیسے سرگوشی کی ہو، پھر اس نے مشل کا شعلہ کپڑے کے ساتھ لگا دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ پانی سے بھیگا ہوا کپڑا جل اٹھے گا، مگر ہوا یوں کہ جوں ہی مشل کا شعلہ کپڑے کے قریب گیا تو کپڑا بھڑک اٹھا اور تمام تر کپڑا ایک شعلہ بن گیا۔ ایک آدمیوں نے منہ سے حیرت زدہ آوازیں نکلی، اللہ! ان کی نظروں کے سامنے پانی جل رہا تھا۔ خدا کے اشارے کو سمجھ لو، عمر درویش نے کہا، اور مجھے غور سے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں تم میں سے ہوں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام لے کر کہا، میں اسی علاقے کا رہنے والے ہاشم درویش کا بیٹا ہوں۔ میں نبی نہیں، میں پیغمبر نہیں، خدا اپنا آخری نبی بھیج چکا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں چوم کر اور آنکھوں سے لگا کر کہا، میں بھی تمہاری طرح خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہوں۔ مجھے خدا نے روشنی دکھائی اور حکم دیا ہے کہ یہ روشنی ان کے پاس لے جاؤ جو اندھیرے میں ہیں۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو۔ اس نے کہا، میرے گاؤں میں جا کر پوچھو، میں صلاح الدین ایوبی کا کمانڈر ہوں۔ میں اس فوج کے ساتھ تھا جس نے سوڈان پر حملہ کیا تھا۔ اس فوج کا حملہ ناکام ہوا۔ ہم سب کو افسوس ہوا، تم سب کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن خدا ذوالجلال نے مجھے مصر کی فوج کی لاشوں سے اٹھایا اور مجھے اشارہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کیوں شکست ہوئی۔ میرا افسوس خوشی میں بدل گیا۔ میں نے ایک درخت کی شاخوں سے خدا کا نور دیکھا۔ یہ ایک روشنی تھی جیسے ایک ستارہ آسمان سے اتر کر درخت کی شاخوں میں اٹک گیا ہو۔ اس ستارے میں سے آواز آئی، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ میں نے ہر طرف دیکھا، آواز آئی، کوئی انسان تجھے زندہ نظر آتا ہے؟ مجھے ہر طرف لاشیں نظر آئیں۔
وہ سب میرے ساتھیوں کی لاشیں تھیں۔ حالت سب کی بہت بری تھی، زخمی بہت کم تھے، زیادہ سپاہی پیاس سے مرے تھے۔ یہ سب لڑے تھے۔ ستارے کی روشنی سے آواز آئی، کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہاری تلواریں کند ہو گئی تھیں؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے تیروں کی کوئی رفتار ہی نہیں تھی؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے؟ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے سب کچھ دیکھا تھا جو روشنی کی صدا نے مجھے بتایا تھا۔ میری تلوار کی کاٹ اتنی بھی نہیں رہی تھی کہ خراش بھی ڈال سکتی۔ میں نے اپنے تیر دیکھے تھے جو ہوا میں یوں جاتے تھے جیسے ہوا کے جھونکوں سے گھاس کے خشک تنکے اڑ رہے ہوں۔ ہمارے گھوڑے چلتے نہیں تھے۔ ریگزار نے سورج کی ساری آگ لے لی اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھسم کر دیا۔ میں بھی جلی ہوئی لاش تھا۔ ستارے سے ایک شرارہ آیا، میری آنکھوں میں اترا اور میرے وجود میں اتر گیا۔ آواز آئی، ہم نے تجھے دوسری زندگی عطا کی، ہم سے پوچھ ہم نے یہ کرم کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، آواز نے جواب دیا، ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے۔ مسلمان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں۔ جن کی یہ لاشیں ہیں انہیں ہم نے عبرت کا سامان بنایا ہے کہ یہ بھٹک گئے تھے، اور جو بھٹک رہے ہیں انہیں ہم سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تجھے منتخب کیا ہے کہ تو ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جا، ہم نے تجھے روشنی دی ہے، یہ میرے مسلمان بندوں کو دکھا۔ میں اچھی طرح نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، اے میرے رب کے نور، مجھے پوری طرح بتا، اور بتا کہ میری بات کون مانے گا، کس طرح مانے گا۔ مجھے بتا کہ ہماری تلواریں کند کیوں ہو گئی تھیں، تیروں کی رفتار کہاں گئی تھی؟ روشنی کی آواز نے کہا، وہ تلوار کند ہو جاتی ہے جس کا وار اپنی ماں پر کیا جاتا ہے۔ وہ تیر کھجور کا سوکھا پتا بن جاتا ہے جو اپنی ماں کے سینے پر چلایا جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ ماں کون ہے؟ وہ سرزمین جس نے تجھے جنم دیا ہے اور جس کی مٹی میں تو کھیل کر جوان ہوا ہے، تیری ماں ہے۔ جا سوڈان کے مسلمانوں سے کہہ کہ سوڈان کی زمین تمہاری ماں ہے، اس سے محبت کرو، اس کی مٹی میں جنت ہے۔ اس جنت کو فتح کرنے کے لیے باہر کا کوئی مسلمان بھی آئے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو نے دوزخ دیکھ لیا ہے، جا اپنے کلمہ گو سوڈانی بھائیوں کو بتا کہ تمہاری ماں، تمہاری جنت اور تمہارا کعبہ سوڈان ہے۔ اے برگزیدہ ہستی کہ جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ایک آدمی نے کہا، کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سوڈان کے اس بادشاہ کے وفادار ہو جائیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا؟ یہ آدمی ان تینوں میں سے ایک تھا جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے۔ خدا کی آواز نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ جو کافر ہے مسلمان ہو جائے گا۔ عمر درویش نے جھومتی ہوئی اثر انگیز آواز میں کہا، وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی ہے، اس لیے وہ خدا اور رسول کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچھیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ۔ اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے بیٹے ہو۔ میں نے خدا سے کہا کہ میری زبان سے یہ بات کوئی نہیں مانے گا، میرے مسلمان بھائی مجھے قتل کر دیں گے۔ خدا کی آواز جو درخت کے پتوں میں اٹکی ہوئی تھی، روشنی آ رہی تھی۔ آواز نے کہا، ہمارے سوا پانی کو کون آگ لگا سکتا ہے؟ جا، ہم نے یہ طاقت تجھے اس شہادت کے لیے دے دی کہ لوگ تیری آواز کو ہماری آواز سمجھیں۔ کوئی انسان پانی کو آگ نہیں لگا سکتا۔ پھر روشنی سے آواز آئی، اگر تیری آواز کو لوگ پھر بھی باطل جانیں تو انہیں رات کو اپنے پاس بلا، میں انہیں وہی جلوہ دکھاؤں گا جو موسیٰ کو طور پر دکھایا تھا۔ کیا تم طور کا جلوہ دیکھ کر حق کی آواز کو مانو گے؟ عمر درویش نے پوچھا۔ ہاں اے خدا کے ایلچی۔ ان تین آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اگر تو ہمیں طور کا جلوہ دکھا دے تو ہم تیری آواز کو خدا کی آواز مان لیں گے۔ جاؤ، عمر درویش نے زمین پر غصے سے ہاتھ مار کر کہا، چلے جاؤ، اس وقت آنا
جب سورج اپنے شعلے پہاڑوں کے پیچھے لے جائے گا اور آسمان پر ستاروں کی قندیلیں روشن ہو جائیں گی۔ جاؤ۔ لوگ جب واپس گئے تو ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ جاتے جاتے وہ 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں ہو گئے۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں ابھر آئیں، عقیدے دب گئے، جذبے سرد ہو گئے، جذبات بھڑک اٹھے۔ یہ سیدھے سادے پسماندہ لوگ تھے۔ سنسنی خیز نے ان کی عقل کا رخ پھیر دیا۔ عمر درویش کے الفاظ میں کچھ اثر سا تھا یا نہیں؟ لوگوں نے اس اثر کو قبول کیا جو اس کی آواز میں اور اس کے بولنے کے انداز میں تھا۔ ان لوگوں میں سے اگر کسی نے شک کا اظہار کیا تو کسی نہ کسی نے کہہ دیا، کیا تم پانی کو آگ لگا سکتے ہو؟ ابھی رات کا طور کا جلوہ دیکھنا باقی تھا۔ یہ لوگ عاشی کو جن سمجھ رہے تھے جس کا انہوں نے صاف الفاظ میں اظہار کیا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے سوڈان کی غیر مسلم شہنشاہی کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ سوڈان کی فوجوں کو انہوں نے اس پہاڑی خطے میں بے بس کر کے پسپا کر دیا تھا۔ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستار اور صلاح الدین ایوبی کے شیدائی تھے۔ سوڈان کے باشندے ہوتے ہوئے وہ اپنے کوہستانی خطے کو آزاد اسلامی ریاست کہتے تھے، مگر الفاظ کی سنسنی اور چاشنی اور وجد آفرینی نے انہیں راہ سے بے راہ کر دیا اور ان کی سوچیں بھٹکنے لگیں۔ جنہوں نے فوجوں کو پسپا کیا تھا، ان کے عقیدے پر صرف ایک انسان نے دلکش وار کیا تو ان کے ہتھیار گر پڑے۔ یہ لوگ جدھر گئے افواہیں پھیلاتے گئے۔ انہوں نے جو دیکھا اور جو سنا تھا اسے اور زیادہ دل نشین بنانے کے لیے اضافے کرتے گئے۔ مجھے یہ خدشہ پریشان کر رہا ہے کہ سوڈانی مسلمان سنسنی خیز توہمات کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ آواز سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی، جو سوڈان سے دور، بہت ہی دور، فلسطین کی دہلیز پر ایک چٹان کے دامن میں اپنے مشیروں اور سالاروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ العادل کا بھیجا ہوا قاصد اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے العادل کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ مصر کی انٹیلیجنس شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی نے سوڈانی مسلمانوں کے متعلق پوری اطلاع مصر کے قائم مقام امیر العادل کو دی تھی، جو العادل نے سلطان ایوبی کے نام ایک پیغام میں لکھ بھیجی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ علی بن سفیان تاجروں کے بھیس میں سوڈان جا رہا ہے۔ پیغام میں العادل نے سلطان ایوبی سے پوچھا تھا کہ سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی خطے میں اپنے چھاپہ مار بھیجے جائیں یا نہیں۔ اس نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم چھاپہ مار چوری چھپے بھیجیں گے، اگر سوڈانی حکومت کو پتہ چل گیا تو کھلی جنگ ہو سکتی ہے، جبکہ ہماری زیادہ تر فوج عرب میں لڑ رہی ہے۔ پیغام میں تفصیل سے لکھا گیا تھا کہ سوڈانی حکومت مسلمانوں کو اپنا وفادار بنانے کے لیے ہمارے جنگی قیدیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ پیغام پڑھ کر اپنے ہائی کمانڈ کے سالاروں اور مشیروں کو سنایا اور کہا، سوڈان کے یہ مسلمان سوڈان کی فوج کے لیے قہر الہی ہیں۔ تم سب دیکھ رہے ہو کہ ان میں سے جتنے ہماری فوج میں ہیں وہ کس بے جگری اور جذبے سے لڑتے ہیں، مگر دشمن جب انہیں طلسماتی الفاظ میں الجھاتا اور ذہن کو خیالی عیاشی کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ریت کے بت بن جاتے ہیں۔ العادل نے لکھا تو نہیں کہ صلیبی سوڈان کے مسلمان علاقے میں کردار کشی اور ذہنی تقریب کاری کر رہے ہیں، لیکن تم سب صلیبیوں کو جانتے ہو، وہ اس فن کے ماہر ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر موجود ہیں، وہ ذہنی تقریب کاری ضرور کریں گے۔ سلطان ایوبی نے العادل کے قاصد کو کھانے اور آرام کے لیے بھیج دیا اور کاتب کو بلا کر پیغام کا جواب لکھوانے لگا۔ اس نے لکھوایا، میرے عزیز بھائی العادل، خدائے عزوجل تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تمہارے پیغام نے سوڈان کے مسلمانوں کے متعلق صورتحال واضح کر دی ہے۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے، تم جانتے ہو کہ کفار اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ ہر حربہ اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں کہ علی بن سفیان سوڈان چلا گیا ہے اور تم نے اسے جانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ علی بن سفیان کی مدد کرے، وہ نہایت ہوشیار اور مستعد سراغ رساں ہے، پتھروں کے اندر سے بھید بھی نکال سکتا ہے۔ وہ واپس آ کر تمہیں بتائے گا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق کیا کارروائی کرنی چاہیے۔
تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سوڈان کے مسلمانوں کو چھاپا ماروں کی مدد دی جائے یا نہیں۔ تم نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا ہے کہ چھاپا مار بھیجے تو سوڈانی جوابی کارروائی کریں گے جو کھلی جنگ کی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ میری اجازت ضروری سمجھی، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی حالات ہنگامی ہو جائیں تو میری اجازت لینے میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تمہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے 2 کمانڈروں کو قتل کر کے مسلمانوں کے ہاں پناہ لی اور اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سوڈانی ہمارے قیدیوں کو ہمارے خلاف تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اسحاق نامی ایک کمانڈر کی بیوی اور بیٹی تک کو انہوں نے دھوکے سے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ سوڈانی مسلمانوں میں کچھ غدار بھی ہیں۔ ان حالات میں تمہیں فوری طور پر چھاپا ماروں کی کچھ نفری تاجروں اور مسافروں کے بھیس میں سوڈانی سرحد میں داخل کر دینی چاہیے تھی۔ تاہم علی بن سفیان کا چلے جانا قابل تعریف ہے۔ میرے عزیز بھائی، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس فوج تھوڑی ہے اور ہم دوسرا محاذ کھولنے کے قابل نہیں، لیکن قرآن کے اس فرمان سے گریز نہ کرو کہ کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر کفار ظلم و تشدد کر رہے ہوں، یا انہیں لالچ سے یا دھوکے سے عقیدوں سے گمراہ کر رہے ہوں، اور ان کا قومی وقار اور دین و ایمان خطرے میں ڈال دیا گیا ہو، تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ اسلام کے تحفظ کے لیے ہم کسی بھی ملک کی سرحد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے سوڈانی مسلمانوں کو اپنے چھاپا مار دے رکھے ہیں جو ان کے ساتھ کاشتکاروں کے روپ میں رہتے ہیں۔ ہم سوڈانی مسلمانوں کو جنگی سامان بھی دے چکے ہیں۔ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو انہیں اور زیادہ مدد دو۔ اگر سوڈانی اپنی سرحد بند کرنے کے لیے مصر پر فوج کشی کریں تو گھبرا نہ جانا، تم تھوڑی سی فوج سے کئی گنا فوج کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم ان کا ایک حملہ تباہ کر چکے ہو، دوسرا بھی تباہ کر لوگے۔ سامنے کی ٹکر نہ لینا، دشمن کو وہاں گھسیٹ لینا جہاں تم کم تعداد سے زیادہ نقصان کر سکو۔ چھاپا ماروں کا استعمال زیادہ کرنا اور دشمن کی رسد کاٹنے کا انتظام کرنا۔ تمہاری آدھی جنگ علی بن سفیان کے جاسوس جیت لیں گے، لیکن مجھے توقع نہیں کہ سوڈانی حملے کی حماقت کریں گے۔ اگر ان کے صلیبی مشیروں نے عقل سے کام لیا تو وہ حملے کے بجائے اپنے پہاڑی علاقے کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ اگر مسلمان ان کے وفادار ہو گئے اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے تو وہ ہر خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ان کی ذہنی تخریب کاری کا شکار نہ ہوں۔ میں وہی بات دہراؤں گا جو 100 بار کہہ چکا ہوں، مسلمان میدان جنگ میں شکست دیا کرتا ہے، شکست کھایا نہیں کرتا، مگر اس کے جذبات میں جب حیوانی جذبہ بیدار کر دیا جاتا ہے تو وہ تلوار اتار پھینکتا ہے۔ ملت اسلامیہ کو جب بھی زوال آیا اسی جذبے کی بدولت آئے گا۔ ہمارا دشمن ہماری قوم میں یہی آگ بھڑکا رہا ہے۔ اس طرح ہم بیک وقت 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ایک زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین کے نیچے۔ ہمارا دشمن ہمیں زہر میں بجھے ہوئے تیروں سے نہیں مار سکا، وہ اب ہمیں زبان کی مٹھاس اور الفاظ کے جادو سے بیکار اور مفلوج کر رہا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک محاذ ہے، ہوشیار رہنا میرے عزیز بھائی۔ یہاں کے حالات سازگار ہیں، دشمن بری طرح بکھرا ہوا ہے۔ میں اسے مرکزیت اور اجتماع کی مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ کی مدد ملتی رہی تو میں حلب لے لوں گا۔ مقابلہ شاید اب بھی سخت ہو، لیکن میں نے کچھ اور انتظامات کر لیے ہیں۔ صلیبی ابھی سامنے نہیں آئے، شاید ابھی سامنے آئیں گے بھی نہیں۔ وہ بھائیوں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کا دشمن آپس میں ہی لڑ کر مر جائے تو انہیں سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تمہاری مدد کرے۔ مجھے امید ہے کہ تم گھبراؤ گے نہیں۔ خدا حافظ۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پیغام قاصد کو دے کر روانہ کیا، اس وقت عمر درویش کے خیمے میں وہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو لوگوں کے ہجوم میں آگے ہو کر عمر درویش کی طرف بڑھے تھے، مگر اس طرح پیچھے کو گر پڑے تھے جیسے کسی نے انہیں آگے سے دھکا دیا ہو۔ لوگ چلے گئے، عمر درویش باہر سے اٹھ کر خیمے کے اندر چلا گیا تھا۔
اور یہ 3 آدمی کچھ دور تک لوگوں کے ساتھ گئے اور ان کی نظر بچا کر ایک ایک کر کے واپس آئے اور عمر درویش کے خیمے میں چلے گئے تھے۔ یہ اسی کے گروہ کے آدمی تھے اور اسی علاقے کے مسلمان تھے۔ سوڈانی حکومت سے انہیں بہت انعام ملتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کپڑا نہیں جلے گا، عمر درویش نے کہا۔ اس کے نیچے آتش گیر سیال کم رکھا گیا اور اوپر پانی زیادہ انڈیل دیا گیا تھا۔ تمہیں ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ تیل پانی پر ڈال دیا جائے تو بھی جل سکتا ہے، اس آدمی نے کہا جس نے کپڑے پر مشکیزے سے پانی چھڑکا تھا۔ ہم پہلے آزما چکے ہیں۔ لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ عمر درویش نے پوچھا۔ ہم کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے تھے، ایک نے جواب دیا۔ وہ پانی کو آگ لگانے کا تمہارا معجزہ سمجھتے ہیں۔ کوئی یقین نہیں کرتا کہ دنیا کا کوئی انسان پانی کو آگ لگا سکتا ہے۔ تم نے جس انداز سے باتیں کی وہ ان کے دلوں پر اتر گیا ہے، خدا کی قسم۔ نہ دوست، عمر درویش نے اسے ٹوک دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، خدا کی قسم نہ کھاؤ، ہم اس حق سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس سچے خدا کی قسم کھائیں جس کے احکام کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ابھی تمہارے دل میں سچا خدا موجود ہے، ایک آدمی نے کہا۔ عمر درویش، تم اپنا خدا اور اپنا ایمان فروخت کر آئے ہو۔ دوسرے آدمی نے پاس بیٹھی ہوئی عاشی کی ران پر ہاتھ پھیر کر کہا، اور قیمت دیکھو کیسی ملی ہے، یہ سلیب کے بادشاہوں کا ہیرا ہے جو سوڈان کے حاکموں نے تمہیں دے دیا ہے۔ عمر درویش نے عاشی کی طرف دیکھا تو عاشی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑ لی۔ اس کے ماتھے پر شکن بھی پیدا ہوئے۔ عمر درویش اس اشارے کو سمجھ گیا اور ہنس کر بولا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں اتنی زیادہ قیمت کے قابل نہیں تھا۔ جانے دو ان باتوں کو، آنے والی رات کی باتیں کرو۔ سب انتظام تیار ہے، ایک آدمی نے کہا۔ تم نے ہمارا کمال دیکھ لیا ہے، دیکھا ہم کس طرح پیچھے کو گرے تھے، اور تم اس کی بھی تعریف کرو کہ ہم نے کسی اور کو بولنے نہیں دیا۔ رات کو تم طور کا جلوہ دکھاؤ گے، ایک اور آدمی نے کہا۔ یاد کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ہمارے آدمی تیار ہیں، ہمیں چلے جانا چاہیے، تیسرے آدمی نے کہا۔ اب خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ سورج غروب ہوتے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے۔ دن کے وقت جو لوگ عمر درویش کی باتیں سن گئے اور پانی کو آگ لگنے کا معجزہ دیکھ گئے تھے، انہوں نے جہاں تک وہ پہنچ سکے خدا کے ایلچی کی تشہیر کر دی تھی کہ آج رات کو عمر درویش کوہ طور کا وہی جلوہ دکھائے گا جو خدا نے حضرت موسیٰ کو دکھایا تھا۔ سوڈان کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے افواہیں پھیلانے کا کام جان فشانی سے کیا۔ اس کے نتیجے میں شام کے بعد عمر درویش کے خیمے کے سامنے لوگوں کا ہجوم دن کی نسبت زیادہ تھا۔ خیمے کے عقب میں اور دائیں بائیں کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہ تھی۔ عمر درویش ابھی خیمے میں تھا۔ باہر 2 مشعلیں جل رہی تھیں جن کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ لوگ خدا کے ایلچی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ خیمے کے پردے کو جنبش ہوئی، عاشی سامنے آئی۔ اس کا لباس سیاہ تھا، یہ ایک فراق تھا جو کندھوں سے پاؤں تک تھا۔ اس پر ابرق کے ذرے چمکے ہوئے تھے جو مشعلوں کی روشنی میں ستاروں کی طرح ٹمٹماتے اور چمکتے تھے۔ عاشی کے سر پر ریشم کا باریک رومال تھا۔ اس کے بال اسی ریشم جیسے تھے جو شانوں پر اس انداز سے پڑے ہوئے تھے کہ عریاں شانوں کی سفیدی ان میں ستاروں کی طرح نظر آتی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، اس کا بناؤ سنگھار اور سج دج ایسی تھی جس میں طلسماتی سا تاثر تھا اور جو حیوانی جذبے کو اکساتی تھی۔ پہاڑیوں اور جنگلوں میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے یہ لڑکی، اس کی چال اور اس کا لباس عجوبے سے کم نہ تھا۔ ان کی نظریں گرفتار ہو گئیں اور ان پر سحر طاری ہو گیا۔ عاشی کے ایک ہاتھ میں 1.5 گز لمبے اور اس سے آدھے چوڑے قالین کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے دونوں مشعلوں کے درمیان بچھا دیا۔ اس نے دونوں بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ خیمے کا پردہ ہٹا اور عمر درویش مستانہ چال چلتا قالین پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی عاشی کی طرح بازو دائیں بائیں پھیلائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ اے خدا کے برگزیدہ ہستی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے،
ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ اس نے کہا، تیری دن کی باتیں ہمارے دلوں میں اتر گئی ہیں، مگر ایک شک ہے، ہمیں طور کا جلوہ دکھا جس کا تو نے وعدہ